40 سالہ خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے فائر مار کے قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش کو گھر کے صحن میں دفنا دیا جاتا ہے۔ میری والدہ کے بغیر میرا کوئی نہیں تھا، میرا والد بھی میرا دشمن نکلا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اس مقدمے کا مدعی ہے اس خاتون کا بیٹا جس کا نام ہے سمیع اللہ۔ سمیع اللہ سے بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سمیع اللہ، کیا ہوا تھا؟ میرے چاچو آئے تھے ہمارے گھر، میں اپنی والدہ کو لے کر سیپریٹ رہتا تھا، تو وہ آئے تھے رات کو گھر میں ایک منشا نامی شخص کے ساتھ۔ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے والد نہیں مل رہے۔ پہلے اس بات سے پریشان کیا، پھر کہتے ہیں کہ چلو گھر چلتے ہیں، تمہاری پھپھو وغیرہ سب رشتہ دار آئے ہیں تو جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم لوگ سیپریٹ نہ رہو، اکٹھے رہتے ہیں سب۔ اس طرح اعتماد میں لا کے ہمیں گھر لے جایا گیا۔ میں اپنے اپنی والدہ کو لیا اور اپنی بہنوں کو لیا، ان کے ساتھ چلا گیا، چاچو کے ساتھ؟ چاچو کے ساتھ۔ جب ہم اپنے آبائی گھر پہنچے تو جا کر دیکھا تو میری پھپھو وغیرہ نہیں تھی۔ میری اسی پھپھو کا بلال بٹ نام کا جو بیٹا، میرا سگا کزن، وہ وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ میری ماما کو چارپائی پہ بٹھا دیا گیا، اس کے بعد میری بہنوں کو بھی بٹھایا گیا، اور میرے کزن کے ساتھ میری ماما نے باتیں شروع کر دی۔ سب اچھا چل رہا تھا، باتیں وغیرہ ہو رہی تھی۔ میرے چاچو اچانک سے اندر آ کے چٹکنی لگائی، اور منشے نے اور بلال بٹ نے پسٹل میری بہنوں کے سر پہ رکھا اور میرے سر پہ رکھا، اور چاچو نے کوئی بات نہیں کی، سیدھا میری والدہ پہ فائر شروع کر دیے۔ اس کے بعد چاچو میرے نے منشے سے کہا 2 منٹ بعد کہ اس کو اور فائر مارو، اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ میری جو 3-4 سال کی چھوٹی بہن ہے، اس کے سامنے میری والدہ کو جو ہے نا فائر مارے گئے، میرے سامنے مارے گئے، میری بڑی بہن کے سامنے مارے گئے۔ اس کے بعد ان کی لاش کو ہمارے سامنے گھسیٹا گیا، باہر لے کے جایا گیا، ہمیں ساتھ والے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ 11:30 سے 12:30 کے درمیان کا واقعہ تھا۔ 2:30-3 بجے میرے والد صاحب آئے اسی گھر میں، آ کر میری بہن کو کہتے ہیں کہ تمہاری ماما کدھر ہے؟ حالانکہ میرے والد کو سب کچھ پتہ تھا، یہ انہوں نے بیٹھ کے پہلے سب پلاننگ کی تھی۔ میری پھپھو، میرا سارا خاندان اس میں ملوث تھا، کیونکہ جب میرے والد صاحب جیل سے واپس آئے تھے تو انہوں نے آ کے میری والدہ کو فورس کرنا شروع کیا کہ تم میرے ساتھ دوبارہ نکاح کر لو۔ والد صاحب جیل کیوں گئے تھے؟ جیل 2010 میں کسی قتل کے مقدمے میں یہ جیل گئے تھے۔ کتنا عرصہ جیل کاٹی تھی؟ 10 سال انہوں نے جیل کاٹی، 2020 میں یہ رہا ہوئے۔ اور آپ کی والدہ نے خلا کب لی؟ 2014 یا 15 کے درمیان جو ہے نا میری والدہ نے خلا لے کر دوسرا نکاح کیا، اور اس کے بعد اس سے بھی نہیں بنی، وہ بھی شخص میری والدہ کو مارتا پیٹتا تھا۔ میں شروع سے اپنی دادوں کے پاس ہی رہا ہوں، تو میں فارمیسی پہ جاب کرتا ہوں، تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ میرے پاس آ جائیں، ہم سیپریٹ رہتے ہیں۔ میں بھی اپنے خاندان سے سائڈ پہ ہونا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے 2-3 بار پہلے تھانے لے جایا گیا ان کے کیسوں کی وجہ سے۔ تو میں مہر فیاض کالونی، فتح گڑھ کے قریب ہی جو کالونی ہے، وہاں پر میں نے کرائے کا مکان لیا اور اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں شرافت سے جو زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو یہ سب انہوں نے میری والدہ کے ساتھ کیا۔ تو جب 3 بجے میرے والد صاحب آئے تو رات کے 3 بجے؟ 3 بجے جب میرے والد صاحب آئے تو مجھے ہارٹ کا تھوڑا سا مسئلہ، میری طبیعت خراب ہوئی، تو مجھے ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے کہ رستے میں میری دادوں کا گھر آتا ہے نئے پل پہ۔ پہلے مجھے یہ بتائیں سمیع اللہ کہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی والدہ کو فائر مارے جا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہوا، خود دیکھا تھا؟ یہ ہمارے سامنے مارا گیا ہماری والدہ کو۔ کہاں پہ فائر مارے؟ سامنے مارا گیا، کہاں پہ فائر مارے؟ بازو پہ فائر مارے گئے، پیٹ پہ، پھر دماغ پہ فائر مارا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد لاش کو کہاں کیا؟ لاش کو ہمارے سامنے انہوں نے جو ہے نا دفنایا نہیں، انہوں نے سائڈ پہ
پلاٹ ہے کچا وہاں پر دبایا. صبح جب پولیس نے کارروائی کی تو انہوں نے لاش کو اپنی تحویل میں لیا. آپ لوگ کیا کر رہے تھے اس ٹائم جب یہ سب ہو رہا تھا؟ ہمیں کمرے میں بند کر دیا گیا تھا. اسی کمرے میں یا کسی اور میں؟ دوسرے 7 کمرے میں بند کر. تینوں بہن بھائیوں کو؟ جی. پھر کب کھولا انہوں نے؟ جب میرے والد صاحب آئے تو میری تھوڑی طبیعت خراب ہوئی. یہ میں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے تو نئے پل پہ میری دادوں کا گھر آتا ہے. میں نے کہا کہ میں اپنی دادوں کو مل لوں. تو فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو میرے والد صاحب نماز پڑھنے چلے گئے. بس اسی موقع کے مناسبت سے میں نے جو ہے نا وہاں سے نکلا اور تھانے میں پہنچ گیا. میں نے جا کے سارا ماجرا بتایا پولیس والوں کو فجر کے ٹائم. پھر تھوڑی دیر بعد اور اس کے بعد انہوں نے پھر 7 نفری بھیجی اور موقع واردات پہ ریڈ کی. بس اب میری اپیل یہ ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں، صحن میں والدہ کو دفنا دیا گھر کے صحن میں، ایسے ہی ہے؟ آپ نے جا کے پولیس کو بتایا؟ جی میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے صحن میں دفنایا ہے. ہمیں باہر سے یہی آوازیں آ رہی تھی کہ اس کو کہیں پھینکا ہو، کہیں نہر میں جا کے پھینکا ہو. تو بعد میں جب پولیس نے کارروائی کی تو ان کو جو ہے نا 7 پلاٹ سے لاش برآمد ہوئی. پولیس کو کس نے بتایا یا آپ کو کس نے بتایا کہ لاش جو ہے وہ گھر کے صحن میں دفن ہے؟ وہاں پر کھدائی ہوئی تھی. اسی شخص سے جو ہے نا وہاں پر دیکھا گیا اور پولیس نے جو ہے نا لاش کو اپنے تحویل میں لیا. پھر پولیس کو آپ نے سارا ماجرا بتایا، پھر FIR ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کہاں گئے؟ پھر تب سے یہ 3-4 دن ہو گئے ہیں ایسے ہی میں کبھی تھانے میں کبھی ادھر کدھر بھٹک رہا ہوں. اور آپ کی بہنیں؟ میری بہنیں، میں نے پولیس کو سب ماجرا بتایا ہے کہ میری بہنیں اور میں بالکل سیف نہیں ہیں. ہمیں کوئی سیکیورٹی ابھی تک نہیں دی گئی. کس کی طرف سے؟ پولیس کی طرف سے. میں سیکیورٹی طلب کر رہا ہوں، بار بار ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے چاچو مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ اسی محلے میں بار بار آ جا رہا ہے. میں نے یہ پولیس کو بات بتائی ہے لیکن پولیس نے سیکیورٹی کوئی مہیا نہیں کی ہمیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں کہیں در در بھٹک رہا ہوں. میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی میرا نہیں ہے. میرا والد میرا خود نہیں بنا تو میری رشتہ دار میرا کون کیا ساتھ دے گا. تو بس میرا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. اگر انصاف نہیں دے سکتے تو میں 3-4 دن سے میرا صبر جو ہے نا وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. مجھے صرف انصاف چاہیے. میری والدہ کو جس طرح ہمارے سامنے فائر مارے گئے ہیں اس سے بدتر طریقے سے ان کو میرے سامنے لا کر مارا جائے. اور میرا یہ مطالبہ ہے جس سے بھی جو بھی اس مطالبے کو سن رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ عثمان وزار صاحب، جو بھی اس واقعے پر جو ہے نا کارروائی کریں اور جلد از جلد مجھے اس کا جو ہے نا مجھے بدلہ چاہیے. میری 3-4 سال کی جو بہن ہے اس کے سامنے میری والدہ کو مارا گیا ہے. وہ رات کو مجھے پوچھتی ہے کہ ماما کدھر ہے، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کو چوٹ لگی ہے والدہ کو تو وہ ہاسپٹل ہے. میری دادو، میں جس دن تدفین ہوئی ہے اس دن میری بہن نے خود سنا ہے میری دادو کو بات کرتے کہ ان بچوں کا اب کچھ بندوبست کیا جائے. میرے باقی رشتہ دار، میرے کزن میرے ساتھ گواہ ہیں، ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو جلد سے جلد جو ہے نا ان کا بدلہ ہونا چاہیے. یہ جتنی دیر باہر ہیں ہم سب کو خطرہ ہے، ان سے اور بھی بہت لوگوں کو خطرہ ہے. مجھے یہ بتاؤ، پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہو؟ تھانے والے کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تھانے والے بالکل چل رہے ہیں ساتھ. جہاں پہ ریڈ میں کہتا ہوں وہاں پہ کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مجرم پکڑا نہیں گیا. آج میرے والد صاحب کی طرف ریڈ. مجرم نہیں، ملزم. جی بالکل ملزم جو ہے نا میرے والد صاحب کی طرف ریڈ ہوئی ہے، لیکن انہوں نے انٹرم کروائی تھی. انہوں نے ایک پیپر دیا ہے انویسٹیگیشن انچارج کو، وہ لے کر وہ واپس چلے گئے ہیں اور میں ادھر آ گیا ہوں. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے. پولیس کارروائی کر رہی ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. میرا اعتماد، میرا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے. میری بہنیں مجھے رو رو کے پوچھتی ہیں فون پہ کہ کیا بنا ہے. میں ان کو صرف یہ جواب دیتا ہوں کہ دعا کرو.
नाज़रीन, सारे का सारा जो बयान है, जो माजरा है, वो इस समीउल्लाह ने, जो कि ज़ैनब के साहिबजादे हैं, बेटा है, उसने सारा माजरा देखा और ये ऐनी शाहिद है। इसका ये कहना है कि मेरे सामने मेरी वालिदा को फ़ायर मारे गए और फिर उसकी लाश को घसीटते रहे। मेरी 3 से 4 साल की बहन है, वो मुझे बार बार पूछती है कि मामा कहाँ हैं, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मामा हॉस्पिटल में हैं। पुलिस की सारी कारकर्दगी आपके सामने है। इन्वेस्टिगेशन वालों को इंटरम बेल पकड़ाई गई, पेपर पकड़ाया गया, तो वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं वो पेपर लेकर वापस थाने आ गए। ऐसे ही है? जी बिल्कुल। डीआईजी साहब मौके पर गए, जाए वकुआ का दौरा किया और ये यकीन दहानी करवाई कि जल्द अज जल्द इस मामले को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। कानूनी कार्रवाई, पुलिस की तफ्तीश और तमाम के तमाम मामलात के बाद, अदालती फैसले के बाद ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। अब तक की जो ताज़ा रिपोर्ट है, अब तक की जो ताज़ा खबर है, वो ये है कि एक माँ को उसकी औलाद के सामने सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर फायर मार दिए गए हैं कि मुझसे दोबारा से शादी कर लो। वो दोबारा से शादी करने पर रजामंद नहीं हुई तो फिर देवर ने ऐसा किया है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।